السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ۔ تو تو تقریباً لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اذلان اور وانیہ کی گولڈن نائٹ والی ایپیسوڈ ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ آئی نو کافی سارے لوگوں نے پڑھ بھی لی ہوگی، مگر جس نے نہیں پڑھی اور وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو میں نے اذلان کی ویڈنگ ایپیسوڈ اور گولڈن نائٹ کو کمبائن کرتے ہیں نا 12,000 ورڈز کا PDF بنایا تھا جو کہ سیل ہوا۔ پھر مجھے کسی اور نے کہا کہ آہد اور انزی کی گولڈن نائٹ کا بھی PDF بناؤ، میں نے وہ بھی بنا لیا ہے 12,000 ورڈز کا۔ اور ہاں، سب یہ کہیں گے کمپلیٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ای بک کے لیے ناول کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، اور سیکنڈ مجھ سے کچھ اس کے PDFs مس ہو گئے تھے جو مجھے ریکور کرنے پڑیں گے، دین ای بک بن جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے اذلان اور آہد والا PDF بائی کرنا ہے تو مجھے انسٹاگرام پر میسج کر لے یا پھر اس نمبر پر رابطہ کر لیں۔ امانت عشق ایپیسوڈ نمبر 98 پارٹ 2۔ تحریر نور ملک۔ ہادی اس وقت بائک ریس کھیلتے واپس آ رہا تھا جب راستے میں اسے سڑک کے سینٹر میں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا جو اپنی کن پٹی پر پسٹل رکھتے شاید خود کو شوٹ کرنے والا تھا۔ اس کی حرکت دیکھتے ہادی کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑ گیا۔ اس کے بریک لگانے کی وجہ سے اس کی بائک کے ٹائر چڑچڑا کر گھومے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا خود کو شوٹ کرتا، ہادی نے شدید غصے میں بائک سے اترتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پسٹل کھینچ کر سائڈ پر پھینکی تو سامنے والے نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تھا حدید شاہ، اس کے بھائی کا قاتل۔ کیا کر رہے تھے یہ؟ مرنے کا بہت شوق ہے؟ شکل سے تو نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی تمہیں انکار کرتی ہوگی، لیکن اگر تمہیں کسی لڑکی کے انکار پر یہ حرکت کر رہے ہو نا، تو تمہاری جتنی گزری ہے اور جتنی تمہاری ہے اس زندگی پر اجتماعی لعنت۔ وہ غصے سے مہر ریحان سے بولتا، تم کہہ سکتے ہو یہ صرف ایک لڑکی کی بات نہیں ہے، اور وہ کوئی لڑکی ہوتی تو صبر آ جاتا مجھے، لیکن وہ سوری لسنرز جو سن رہے ہیں ان کو یہ گلا خراب ہوا ہے میرا، تو یہ گندی سی آواز ہی برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ تو میرا عشق بن گئی ہے، لیکن میرا جو عشق ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، کسی اور کی امانت ہے۔ مہر ریحان کا دل تو چاہا تھا کہ ہادی کو ایک ہی بار وہ شوٹ کر دے، مگر اسے دیکھتے اس کے حماد پر کیا گیا اس لڑکے کا ظلم یاد آیا تھا۔ پھر اس کا دل نے چاہا کہ اس کی اتنی سادی موت نہیں دی جائے، وہ اب اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ کیا بہت روتے ہو اس کے لیے؟ ہادی اس کی شدید سرخ ہوتی بھوری آنکھیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات جیسے مہر ریحان کے کہیں دل کو لگی۔ وہ دردناک سا مسکرایا۔ اعلیٰ بختوں والوں کو عشق میں محبوب ملتا، مجھ سے بد نصیب کو عشق نے گریا دیا ہے بس۔ مجھے جب سے عشق ہوا ہے میں رو ہی رہا ہوں۔ یہ شاید اس کے دل کی آواز تھی، مگر یہ سب کچھ اس نے حدید شاہ کو ٹریپ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اوہ، تو یعنی تم بک ٹو ریڈ ٹائپ مٹیریل ہو۔ مرو نہیں تم یار، عشق بھی کرتے ہو اور خودکشی بھی کرتے ہو۔ یہ نہیں کرو، اپنے عشق کو خدا کے سپرد کر دو۔ آؤ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو۔ آتش عشق میں جلنے والے گوہرے نایاب ہوتے ہیں، یہ مرنے نہیں چاہیے۔
ہادی اسے کہتا ہوا زور سے گلے لگا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے لے کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہر ریحان اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کا قتل کرنے آیا تھا، اس کی ڈیٹیل انفارمیشن نکالتے وہ یہاں کھڑا تھا، اور حدید شاہ نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے بھی اس نے بے ساختہ سوچا۔ وہ آگے بیٹھا مستقل کوئی نہ کوئی مزے کی بات کرتا خود ہنس رہا تھا، جبکہ مہر ریحان کا ہاتھ کئی بار اپنی پاکٹ کی طرف گیا، مگر ہر بار اس کا زندگی سے بھرپور کہکہا سنتے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ حماد کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے حماد کو مار دے گا۔ ہادی نے ڈاکٹر سے اس کے ہاتھ کی بینڈیج وغیرہ کرواتے اسے ڈھیر ساری باتیں کی۔ شاید اس کا حماد اس سے ایسی باتیں نہیں کرتا تھا جیسے ہادی نے بالکل اجنبی ہوتے کی تھی۔ اس کا دل ذرا سا نرم پڑا تو اس نے اپنے تمام تر خیالات کو جھٹک دیا۔ اسے بدلہ چاہیے تھا، وہ اچھا ہوتا یا برا، قتل کا بدلہ قتل تھا۔ ارہا ڈریسنگ روم میں کھڑی تھی جب اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً کمرے میں اس کا ناراض شوہر آیا تھا۔ ناراض تو میں بھی کبھی نہیں رہنے دوں گی آپ کو، اس نے مسکرا کر سوچتے ہوئے بلیک کلر کا سلک گاؤن نکالا اور باتھ روب اتارتے اس نے وہ گاؤن پہن لیا۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اس کی گردن سے بہتی اس کے گاؤن کے اندر جا رہی تھی۔ گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے گاؤن اس کے وجود کے ساتھ چپکتا اس کی رعنائیاں چھلکاتے وجود کو اور حسین بنا رہا تھا۔ سیاہ رنگ میں اس کا بھرا بھرا سراپا چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ خود پر فہام کا فیوریٹ پرفیوم اسپرے کرتے اب اس نے چوڑیاں پہنی۔ فہام کو بہت پسند تھی اس کی چوڑیوں کی کھنک۔ اب اس نے اپنے مہندی اور چوڑیوں سے سجے حسین ہاتھ دیکھے تو لمحے کو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بولڈ، کانفیڈنٹ اور نہایت ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ اسے چوڑیاں وغیرہ کچھ خاص پسند نہیں تھی اور اس نے کبھی پہنی بھی نہیں تھی، مگر محبت عورت کو کس قدر بدل دیتی ہے۔ کبھی چوڑیاں نہ پہننے والی لڑکی اب اپنے شاہ کی پسند کے سارے رنگوں کی چوڑیاں اپنے پاس رکھتی تھی۔ درجنوں مردوں میں ماڈ ڈریسنگ کرنے والی ارہا شاہ نے خود کو ڈھکنا شروع کر دیا تھا۔ خود کو آگے رکھنے والی اب اپنے شاہ کی محبت بھری چھاؤں میں رہنا پسند کرنے لگی تھی۔ اہل محبت عورت کو ساحرہ مانتے ہیں شاہ، مگر ہمارے کیس میں الٹا ہے۔ یہاں ساحر آپ ہیں اور وکٹم ارہا شاہ۔ کون سا تعویذ عشق پر پڑھ کے پھونکا ہے آپ نے مجھ پر کہ میں نہیں رہی، صرف شاہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ ارہا نے اپنی کلائی میں موجود خوبصورت سی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچا، پھر اپنے تمام تر خیالات جھٹکتے وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، فہام کو شرٹ لیس بیڈ پر لیٹے دیکھ اس نے منہ بنایا۔ وہ روز اس کو اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لازمی سے پلاتا تھا، مگر کیا ناراضگی میں وہ اس کا خیال نہیں رکھنے والا تھا۔
وہ سوچتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھی، اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے دودھ کے گلاس پر گئی۔ یعنی شاہ صاحب آج بھی دودھ کا گلاس لانا نہیں بھولے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے گہرا مسکرائی۔ یوں ہی تو وہ اپنے شاہ کی دیوانی نہیں تھی۔ اگر چاہت اس نے کی تھی تو فہام نے بھی اپنی تمام تر محبتیں لٹانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ پھر ایسے شوہر کو ناراض تھوڑی رہنے دے سکتی تھی وہ۔ آہستہ سے بیڈ پر اپنی طرف آ کر بیٹھی، پھر فہام کے نزدیک ہوئی۔ شاہ، اس نے آہستہ سے فہام کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے پکارا، تو فہام جو آنکھوں پر بازو ٹکائے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے ریشو بیبی کی نازک سی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتے اس کے جذبات میں چنگاری بھڑکی۔ ہائے، شاہ صاحب اتنی ناراضگی اپنی ریشو بیبی سے؟ وہ مزید آگے ہوتی اس کی گھنی بیئرڈ پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، تو اس کی میٹھی آواز سنتے فہام کے دل میں گدگدی سی ہوئی، مگر وہ خود پر کنٹرول کرتے اس نے ارہا کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ مگر ارہا بھی ارہا تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے اس کے ساتھ لیٹ کر اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھتے، اس کے سینے پر بازو رکھتے اسے بھرپور طریقے سے اپنی نازکی محسوس کرا گئی، اس کے نرم و نازک سے وجود کو اس کے اندر نزدیکی سے۔ محسوس کرتے فہام کو اپنا وجود جذبات کی حدت سے جلتا محسوس ہوا۔ اسے لگا اگر وہ مزید 10 سیکنڈ بھی اس کے ساتھ ایسے چپکی رہی تو وہ خود پر ضبط کھوتے اپنی ظالم شدتیں اس کے نازک وجود پر اتارنے لگے گا۔ اس لیے فہام نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے اس کا بازو اپنے سینے سے ہٹایا، مگر فہام کی یہ حرکت اس کی اپنی جان پر مزید بھاری پڑی۔ اسے پیچھے ہٹانے کے چکر میں اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں نے اس خاموش کمرے اور فہام کے سینے میں خطرناک سا انتشار پیدا کیا۔ اسے اپنی ریشو بیبی کی چوڑیوں کی کھنک کرۂ ارض پر سب سے حسین لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، ارہا اس کے بار بار پیچھے ہونے کی وجہ سے غصے میں آتی بیڈ سے اٹھی اور اس کی طرف آتی دوبارہ سے اس کے ساتھ چپکتے ہوئے لیٹ گئی، مگر اب کی بار اس نے اس کی گردن میں مضبوطی سے اپنی باہیں ڈال لی تھی تاکہ وہ اسے خود سے پیچھے نہ کر سکے۔ فہام اس کے سختی سے اپنے ساتھ چپکنے پر تقریباً ہانپ گیا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے تر ہوا۔ سوری شاہ، پلیز۔ معاف کر دیں۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولی، پریشا تم کیا چاہ رہی ہو؟ فہام نے سخت انداز میں پوچھا۔ میں آپ کو چاہتی ہوں شاہ، ارہا نے اس کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے رومانٹک انداز میں جواب دیا، پر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ، تم صرف خود کو چاہتی ہو۔ شاہ، اس کی بات پر
ارہا نے تڑپتے ہوئے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کی طرف دیکھا تو فہام سپاٹ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی نظریں بھٹکتے اس کے گلے. سے نمایاں ہوتی رعنائیوں پر بھی نہیں گئی تھی. ہاں، ایسے مت دیکھو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں اپنی ذات سے پیار ہے، ورنہ میرے منع کرنے کے باوجود اپنے بچے کی جان کا خیال کرتے تم ہیلز نہ پہنتی. فہام سرد لہجے میں بولا تو ارہا نے بے یقین نظروں سے اپنے شاہ کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے میں اپنے بازو اس کی گردن سے نکالتے اس سے پیچھے ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے شاہ، مجھے میرا بچہ عزیز نہیں ہے؟ مجھے آپ عزیز نہیں ہیں اور صرف اپنی ذات پیاری ہے. وہ بیڈ سے اٹھتی اب اس کے سامنے کھڑے ہوتے دبے دبے انداز میں غرائی تو فہام کی نظر اب اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے مہکتے سراپے پر پڑی. وہ بلیک کلر کے سلک گاؤن میں ملبوس کلائی میں چوڑیاں پہنتی یقیناً اسے منانے آئی تھی. پریشے بس شاہ، فہام نے اس سے پکارا تو وہ اسے ہاتھ اٹھاتے خاموش کروا گئے. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. نہیں، آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے مطلب اچھے سے سمجھ گئی ہوں. وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی. ڈریسنگ روم میں چلی گئی جبکہ فہام اسے روکتے رہ گیا. شٹ فہام شاہ، تم چلا لو زبان، اس نے خود کو کوسا. فہام 10 منٹ بیڈ پر لیٹے اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی. فہام خود اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آیا اسے ارہا کی سسکیاں سنائی دی. اس کی سسکیاں سنتے فہام کا دل جیسے مٹھی میں آیا. وہ اس کی پری جسے وہ بے انتہا خوش رکھنا چاہتا تھا اس کی وجہ سے رو رہی تھی. اس نے ہینڈل گھماتے لاک کھولا اور ڈریسنگ روم کے اندر چلا گیا. مگر جیسے ہی نظر سامنے پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا. اس کی چوڑیاں زمین پر ٹوٹی پڑی ہوئی تھیں اور وہ خود زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے زمین پر بیٹھا. ریشو بیبی، فہام نے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو ارہا نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اونچا کرتے فہام کی طرف دیکھا. فہام نے جب اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھی تو اس کے دل نے اس کو شدید لعنت ملامت کی. پری، میرا بچہ. اس نے لمحے سے پہلے ارہا کو اپنی باہوں میں بھرا تو اس نے تڑپتے ہوئے خود کو فہام کی باہوں کے حصار سے آزاد کیا. چھوڑیں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ جا یہاں سے، وہ روتے ہوئے غصے سے بولی. اچھا ریلیکس. فہام نے پھر سے اسے گلے لگاتے اسے ریلیکس کرنا چاہا. میں نے کہا پیچھے ہو جائیں، میں دشمن ہوں آپ کے بچے کی، وہ روتے ہوئے چیخی.
ریشو بیبی، اچھا I'm سوری، پر پلیز تم مت رو، فہام نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شاہ، آپ پلیز چلے جائیں، اور یقین کر لیں میں آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پریشے، فہام غصے سے دھاڑا تو ارہا ایک دم لرز گئی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، چلے جائیں پلیز، جائیں، میں اس وقت آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے یوں مقابلے پہ بولی تھی، جبکہ فہام کو دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں اس کا چہرہ دیکھا کرتی تھی، اور آج اس نے غصے سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ چیز فہام کو تیر کی مانند لگی تھی۔ پریشے، جان اٹھو، فہام نے ہر چیز اگنور کرتے اسے محبت سے پکارا۔ نہیں، آپ جائیں یہاں سے، جواب دو بدو آیا تھا۔ وہ خود بھی مانتی تھی کہ وہ خود غرض ہے، مگر پتہ نہیں کیوں فہام کی یہ منہ سے یہ لفظ موت سے زیادہ اذیت ناک لگے تھے۔ ایک پیار اور وفا صرف شاہ سے ہی تو کی تھی، حفاظت اور محبت اپنے اندر پلنے والی اس کی اولاد سے ہی تو کی تھی، اور اس نے خود غرض کہہ دیا تھا اسے۔ ریشو بیبی اٹھو، فہام نے کھڑے ہوتے اس سے کہا۔ مر گئی آپ کی ریشو بیبی، جائیں اب آپ یہاں سے، وہ غصے سے۔ چلائی تو فہام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ اس نے پریشے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گود میں اٹھایا۔ شاہ، اتارے مجھے نیچے، وہ فہام کی باہوں میں مچلتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی، مگر فہام اس سے لے کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اب کی بار غصے سے بولی، لیکن فہام اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کا لانگ گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کے وجود سے علیحدہ کر گیا۔ شاہ، آواز نیچی رکھو، لاڈ نخرے سب اٹھاؤں گا۔ مگر بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، فہام نے اس کے ملائم سے دودھیا بازو پر اپنی کھردری انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم مگر مضبوط لہجے میں اس سے کہا، تو ارہا اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ چاہتے ہوئے بھی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ پوری دنیا میں واحد ایک یہ شخص تھا جو ارہا شاہ کو حکم دے سکتا تھا، اور اس کا حکم ماننا ارہا شاہ کے عشق پر فرض تھا۔ فہام اسے لے کر واش روم میں آ گیا، جبکہ ارہا اب صرف بلیک کلر کے شارٹس ہے، انر میں ملبوس اس کی باہوں میں تھی۔ فہام نے شاور کیوبیکل کا گلاس ڈور کھولتے اسے لے کر اندر گیا، پھر اسے زمین پر کھڑا کرتے اس نے روف شاور آن کیا۔ جیسے ہی ٹھنڈا پانی اس پر گرا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ شاہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی حرکت پر غصے سے تلملائی تھی۔ شاہ کی جان، تمہارا دماغ بہت گرم ہو رہا تھا، آج اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری تھا، فہام محبت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ پھر ٹھنڈے پانی کے زیر اثر اسے کپکپاتے دیکھ فہام خود بھی شاور کے نیچے ہوا
اور اسے اپنی مضبوط مگر گرم باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ ارحان نے اس سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر فہام اس کے گرد سختی سے بازو باندھ گیا۔ اب اس کا بھیگا سراپا فہام کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ شاہ، اس نے اپنے کپ کپاتے گلابی لبوں سے فہام کو پکارا تو فہام نے بے باک نظروں سے اس کے وجود سے چہکتے انر تھائز تک شارٹ سے گاؤن کے انر کو دیکھا تو اس کی نیت اپنی پری پر شدید قسم کی خراب ہوئی۔ یہ ستم کم تھا کہ وہ بہت حسین تھی، اور آج تو شدید غصے سے لال پیلی ہوتی۔ اس نے فہام شاہ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ شاہ آپ جائیں، ابھی وہ بول رہی تھی جب فہام اس کے گلابی لبوں کی حرکت پر تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے بولتے لبوں کو خاموش کروا گیا۔ ارہا اس کی اتنی سخت گرفت پر اس کے کندھے تھام گئی۔ ایک ٹھنڈے پانی پر اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور دوسری طرف فہام اس کی سانسوں کا دشمن بنا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ اس کے وجود پر حق سے گردش کر رہے تھے۔ جب فہام کو لگا وہ آخری سانسیں لے رہی ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹا اور اسے گود میں اٹھاتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایزل کچن میں بیٹھی مستقل فون پر چلتی ان ویڈیوز اور میسیجز کو سوچ رہی تھی۔ زاویار کے جانے کے بعد اس نے ایک ایک میسیج پڑھا تھا، اور اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیوں زاویار، کیوں اتنے ظالم ہو گئے ہو تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو سب سے پیار کرنے والے تھے۔ اس نے ابلتی چائے کو دیکھتے آنسو بہاتے ہوئے سوچا۔ اسے زاویار سے محبت تھی، مگر اس کے ظلم ایزل کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسے چائے مگ میں ڈالتے کچن سے باہر جانا چاہا کہ زاویار کے پرانے ملازم کچن میں داخل ہوا۔ بیٹا، اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا تو گڑیا آپ مجھے بتا دیتی، آپ نے خود ادھر آنے کی زحمت کیوں کی؟ زاویار کی آنکھوں میں اس کے لیے محبتوں کا جہان 20 ڈائمینشن کے ہر شخص نے دیکھا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کو میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایزل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں گڑیا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا۔ میں آپ کا خیال کیوں نہیں رکھوں گا؟ آپ تو میری زاوی بابا کی بیوی ہیں، وہ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ ابھی بھی فون کر کے پوچھیں گے کہ آپ نے صحیح طریقے سے کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ تو آپ اس طرح خالی چائے نہ لیں، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگے۔ ایزل نے اکتاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ بیٹے دیکھیں، یہ آپ کا اور زاوی بابا کا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ ان سے اتنی اکھڑی کیوں رہتی ہیں؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں،
خوبصورت بھی ہیں، سب کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے آنے کے بعد وہ خوش نظر آنے لگے ہیں، اب تو اکثر گھر میں بھی نظر آتے ہیں، ورنہ پہلے تو مہینہ مہینہ گھر آتے ہی نہیں تھے۔ سچ میں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں وہ۔ آپ ایک بار ان کو جانے کی کوشش تو کریں۔ وہ ہر طریقے سے ایزل کا دل زاویار کی طرف سے صاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایزل جسے زاویار پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، یہاں پر بھی اس کے نام کی گردان سنتے اس نے چائے کا کپ زور سے زمین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز سے کپ زمین پر گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انف! مجھے نہیں سننا اس کا نام، وہ زوردار لہجے میں غرائی تھی۔ زاویار بہت اچھا ہے، زاویار ایسا ہے، زاویار ویسا ہے، ارے جانتے ہی کیا ہے اس کے بارے میں جو آپ اس کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں؟ ایک زمانے کا گنڈا ہے، مار دھاڑ قتل و غارت، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی اوقات نہیں ہے، قاتل ہے وہ، اور اس کے گناہوں کی لسٹ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ناحق مار چکا ہے، کتنے مظلوموں کی جان لی ہے، اور سب سے بڑا گناہ کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں اس کے ہاتھوں۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، زاوی بابا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ قتل و غارت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور لڑکیوں میں مان ہی نہیں سکتا کہ زاویار بابا کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر سکے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ان کی بات پر ایزل تمسخرانہ انداز میں کہا لگا کر ہنسی۔ اچھا آپ نہیں مانتے تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں۔ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اغوا کرتے مجھ سے نکاح کیا، پھر رخصتی بھی اس نے ایسے کی، بلکہ مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے اس ظالم آدمی نے، ایزل بازل شاہ، جس سے وہ محبت کا دعوے دار ہے۔ اس کے ساتھ اگر زاویار شاہ یہ سلوک کر سکتا ہے تو پھر باقی لڑکیاں جن سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا۔ اور آپ تو یہ بات کریں گے، آپ تو حمایت کریں گے نا، آپ کو پالتا ہے وہ، بلکہ آپ سب کے سب اس ظالم جابر آدمی نما حیوان کے آگے اپنی ذات اور اپنے کردار بیچ چکے ہیں۔ اس لیے تو اس مینشن کا ہر بندہ اس کے نام کی مالا جپ رہا ہوتا ہے۔ زاویار بہت اچھا ہے، زاویار سب کا بہت خیال رکھتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوش کر لیں، وہ بیسٹ ہے، بیسٹ، جسے کسی سے پیار نہیں آتا، اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ اور آپ لوگ بھی پیسوں کی لالچ میں صحیح کو غلط کہتے ہیں اللہ کے حضور۔ گنہگار مت ہوں، آپ لوگ اس کے آگے بکے ہوں گے،
میں نہیں بکی، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ وہ نہایت بدتمیزی سے کہتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویار اس کے لیے دن بعد دن امتحان بنتا جا رہا تھا۔ جب زاویار کے ظلموں پر عدالت لگے گی، اس کے گناہوں کے سامنے، کہ اسے معافی ملے گی یا نہیں، یا اسے اگلا سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس کی سزا صرف موت ہوگی۔ اور اگر وہ مر گیا تو وہ اسے مرتے دیکھ سکے گی؟ یہ خیال ہی اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ رو رہی تھی جب اس کا چھپایا ہوا فون رنگ ہوا۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فون نکالتے دیکھا تو ایک ان نون نمبر بلنک ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی، اسے فون ریسیو کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر بار بار فون بجنے پر اس نے فون ریسیو کیا۔ ابھی اس نے ہیلو بھی نہیں کیا تھا جب اسے ایک لڑکیوں کی ہچکیاں سنائی دی۔ فون پر جو بھی تھی بری طرح رو رہی تھی۔ کون؟ اس نے لڑکی کی آواز سنتے تیزی سے پوچھا۔ مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، وہ مار دیں گے مجھے۔ وہ لڑکی بری طرح روتے ہوئے ایزل سے ریکویسٹ کرنے لگی تو ایزل تو ایک دم اس کا رونا سنتے بوکھلا ہی گئی کہ کون بات کر رہی ہو تم، اور کیا ہوا ہے؟ کون تمہیں مار دے گا؟ اس نے گھبراتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ بیسٹ کے لوگ مار دیں گے مجھے، ہم سب کو مار دیں گے۔ اس نے ایزل کو بتایا تو ایزل کا دل بری طرح دھڑکا۔ کون ہو تم، اور زاویار کو کیسے جانتی ہو؟ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ چھوڑ دو کہ میں کون ہوں، تم یہ یاد رکھو کہ صرف تم ہمیں بچا سکتی ہو۔ اس نے روتے ہوئے ایزل سے ریکویسٹ کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ صرف تم ہی کر سکتی ہو مدد، اور میری نہیں، مجھ جیسی کتنی ہی لڑکیوں کی جن کو بیسٹ نے قید کیا ہوا ہے۔ اس نے ایزل سے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم پولیس کو کال کرو، بلکہ رکو میں کرتی ہوں پولیس کو کال۔ ایزل نے اسے مشورہ دیا۔ اوہو نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ پولیس بیسٹ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ نہیں، اس شہر کا کوئی منسٹر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بیسٹ بہت پاورفل ہے، اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، لیکن تم اس کے خلاف ثبوت لا کر ہم سب کو بچا سکتی ہو۔ پلیز ہمیں بچا لو۔ اس نے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی، مگر وہ نمبر اب کی بار پاور آف تھا۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اس کی موبائل اسکرین پر بلنک ہوا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو ایزل نے پلے کی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ سامنے ایک آدمی ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ذاتی حیوانیت پر اترا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، مگر اس بچی کی آہ و بکا اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بتانے کے لیے کافی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اس نے کچھ غور کرتے اسکرین کو زوم کیا تو اس آدمی کی جیکٹ پر آربی کا لوگو دیکھتے اس کا دماغ جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ یہ آربی ہے؟ اس کے لبوں نے نامعلوم سی حرکت کی۔ میرے اللہ آربی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تھا ان کا ضروری کام؟ وہ پھوٹ
کر رو دی۔ نہیں، میں ان کو مزید ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ زاویہ شاہ، تمہیں اپنے کیے کا حساب لینا پڑے گا۔ اب چاہے تمہیں سزائے موت ہی کیوں نہ ہو، میں مزید کسی اور بچی کی عزت تمہارے ہاتھوں بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے پختہ ارادے سے سوچا، پھر اٹھتے سیدھا ڈریسنگ روم کے اندر گئی۔ زاویار نے ایک ایک لاکر کے بارے میں اسے خود بتایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم کے دروازے کی دیوار کو پیچھے کرتے ہوئے لاکر کھولا۔ وہ اپنے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس یہیں پہ رکھتا تھا۔ اس نے کافی ساری فائلیں کھولی تھی، بلکہ وہ ایک ایک فائلیں کھول کر چیک کر رہی تھی، مگر ان میں سے زیادہ تر فائلز اس کی پراپرٹی کی تھی۔ اس نے وہ فائل رکھتے دوسرا ڈرار کھولا، اس میں بھی فائلز تھیں۔ ہیزل نے پھر سے فائلز کھولی، مگر ان فائلز کے درمیان اسے زاویار کے خلاف ایک مرڈر کیس کی فائل مل گئی تھی جو سب سے اینڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ فائل تھوڑی سی اسٹڈی کی۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ فائل نہیں تھی، زاویار شاہ کے ظلم کی قبر میں آخری کیل تھی۔ جیتا جاگتا ثبوت تو وہ خود تھی۔ اب محبت جاتی بھاڑ میں، اسے صرف اور صرف ان لڑکیوں کو بچانا تھا جو زاویار کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس نے وہ فائل نکال کر باقی لاکر ویسے ہی بند کرتے ڈریسنگ روم کی دیوار آگے کر دی۔ اس نے اب اپنی چادر نکالتے گہرا سانس بھرتے اب فون پکڑا اور ایک میسج ٹائپ کیا، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، زاویار کے خلاف ثبوت لے آؤں گی۔ جیسے ہی اس کا میسج سینڈ ہوا، اگلے ہی لمحے اس سے لوکیشن آئی کہ اس نے وہ ثبوت لیتے کہاں پر پہنچنا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کا بیسٹ منشن سے نکلنا۔ جو بھی تھا، کسی نے اسے یہاں سے قدم باہر نہیں نکالنے دینا تھا زاویار کو بتائے بغیر، مگر اسے بھی کچھ نہ کچھ کرتے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ چادر وہیں پر رکھتے اپنے بیڈ روم سے نکلی۔ جیسے ہی ادھر ادھر نظر دوڑ آئی، ہر طرف گارڈز وغیرہ کو دیکھتے اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، مگر اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جس وقت اپنے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے غصے سے اسے پکارا تو وہ جلدی سے ہیزل کے پاس آئی۔ جی میڈم، اس نے فوراً سے پوچھا، آپ نے میرے روم کی صفائی نہیں کرنی تھی؟ بکھڑا پڑا ہے روم، کائنڈلی جانے سے پہلے میرے روم کی صفائی کر دیں۔ اس کی بات پر ملازمہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ آلریڈی صبح اپنے کمرے کی صفائی کروا چکی تھی، مگر بیسٹ کی بیوٹی اور مینشن کی ملکہ کو جواب دیتے کسی نے اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے اوپر اس کے روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی ملازمہ سیڑھیاں چڑھی، ہیزل بھی اس کے پیچھے فوراً سے چلی گئی۔ ملازمہ نے اپنا عبایا اتارتے کمرے کو دیکھا جس کی حالت ہیزل خراب کر چکی تھی، مگر اس کی صفائی شروع کرنے سے پہلے ہیزل نے اسے پکارا۔ جی میم، اپنے ادب سے پوچھا۔ اندر واش روم میں وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ پلیز یہ لیں نا۔ سے واش روم کا دروازہ لاک کر دیا
اور ابایا پہنتے اس نے جلدی جلدی ابایا پہنتے اپنے چہرے تک نقاب سے ڈھک لیا۔ ملازمہ دروازہ بجا رہی تھی، مگر کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز صرف کمرے میں ہی گونج سکتی تھی۔ اسے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے وہ فائل ایک بیگ میں ڈالی اور ساتھ ہی اس میں فون بھی ڈال دیا۔ صرف ایک یہی طریقہ تھا اس کا یہاں سے نکلنے کا۔ اب وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ اسے روز ملازموں نے ایسے آتے جاتے دیکھا تھا، اس وجہ سے کسی نے حیرت سے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ البتہ خان بابا کو دیکھتے وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی ضرور تھی، کیونکہ وہ روز ملازموں کے باہر جانے سے پہلے انہیں تقریباً 10 منٹ کا لیکچر دیتے تھے، مگر شاید وہ اس کے رویے کی وجہ سے اس قدر اپسیٹ تھے کہ انہوں نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، ورنہ یقیناً ایک لمحے میں پہچان لیتے۔ وہ لاؤنج سے گزرتی باہر نکلتی لان میں آ گئی۔ لان میں بھی کسی گارڈ نے یقیناً اسے ملازمہ سمجھتے نہیں روکا تھا۔ جیسے جیسے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، زاویار کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ دل تھا جو اس کے قدموں میں محبت کی بیڑیاں ڈال رہا تھا، مگر اس کے دماغ نے اس کو گنہگار مان لیا تھا، اور گنہگار کا ساتھ دینے والا بھی گنہگار ہی ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اگر آج وہ اپنے محبوب کا ساتھ دے دیتی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گی۔ وہ محبت میں ایمان خراب کرنے کی قائل نہیں تھی، سو وہ گیٹ کراس کر گئی۔ زاویار کی محبت بھری باتیں، اس کا اصرار تک اسے نہیں روک سکا تھا۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ واقعی زاویار نے اسے ٹھیک کہا تھا کہ ملکہ وہ صرف 20 ڈائمنشن اور اس کے دل کی ہے۔ گھر کے قدم باہر نکالتے وہ ملازمہ کے روپ میں آئی تھی، دوسروں نے بھی، اور دوسروں کی نظر میں ملازمہ بن گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اپنے سامنے وائٹ کلر کی گاڑی دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے نمبر سے موبائل پر پھر سے میسج آیا۔ اگر دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہو تو اس گاڑی میں بیٹھتے ان تک پہنچ جاؤ۔ وہ گھبراتے گھبراتے اس کا گاڑی کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کے اندر بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے سے ہی گاڑی چل پڑی۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور سے پوچھا۔ ٹینشن نہ لیں میڈم، آپ کو بالکل صحیح منزل پر پہنچائیں گے، اس نے بیک ویو مرر سے ایزا کو دیکھتے پر اسرار لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے نظر اٹھا کر محسوس تک نہیں کیا تھا۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آف کورس اس میں ٹوسٹ زیادہ ہی تھے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمرجنسی کی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں آئی۔ کیا آپ لوگوں کے گھروں میں ایمرجنسی نہیں ہوتی؟ یار دوسروں کا بھی خیال کر لیتے ہیں۔ اتنے روڈ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم انسبسکرائب کریں، تو ٹھیک ہے جائیں، آپ کو کسی پریشانی میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔